पाकिस्तान में क्रिप्टो माइनिंग चंद हफ्तों में शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान वर्चुअल रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन ने बड़ी खबर सुना दी। बिलाल बिन साकिब ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बिटकॉइन माइनिंग के लिए बहुत सी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। पावर प्लांट्स के जरिए बिटकॉइन माइनिंग के लिए कार्ड्स लगाए जा सकते हैं। माइनिंग का पहला फेज चंद हफ्तों में शुरू किया जाएगा, जिसके बाद लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे। माइनिंग की बदौलत इजाफी बिजली डॉलर्स में फ़रोख्त कर पाएंगे। फेज ऑफ माइनिंग बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। जो ये सारी कंसर्न्स हैं उन सबको ये सेटिस्फाई कर देगा। कपल ऑफ वीक्स वी विल बी डूइंग एन इंटरव्यू, कपल ऑफ मे बी मंथ्स और वीक्स, जहाँ पे हम पहला फेज अपना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान एक बड़ी यूनिक सॉर्ट ऑफ सिचुएशन में है जहाँ पे हमारे पास सरप्लस पावर है, हमारा ग्रिड स्टेबल नहीं है, और बिटकॉइन माइनिंग जैसे प्रोजेक्ट्स ये हाइप नहीं है। These are all about energy optimization, foreign inflows। यहाँ पे आप जब माइनर्स को बिजली बेचेंगे तो आप PKR में नहीं बेचेंगे, आप डॉलर्स में बेचेंगे। ये वाहिद वो चीज़ है जो आप को ट्रांसमिट करने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ पे आपका पावर प्लांट है वहाँ पे जाके कंटेनर्स लगाएं, उन कंटेनर्स के अंदर कार्ड्स ये बिटकॉइन माइनिंग के लगते हैं। ये एक क्लास के लिए विच इज कॉल्ड द यूथ ऑफ दिस कंट्री। The method to the madness is कि ये इतनी ज्यादा क्रिप्टो अडॉप्शन हो किस तरह गई। तो यूथ ऑफ दिस कंट्री, जो यंग बच्चा है, वो ऑलरेडी ऑन चेन जी रहा है, वो ऑलरेडी 2030 में जी रहा है। फिर ये अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं इन अ वेरी रिस्क मिटिगेटेड वे कि लोग बिल्कुल सोचे समझे बगैर ना इन्वेस्ट करें। बट बैरियर्स टू एंट्री वैसे कन्वेंशनली इतने आए हैं। P2P, पीयर टू पीयर, जिसको हम रेगुलेट करके रोकना चाह रहे हैं कि लोग अपने बैंकों से लें। कौमी एयरलाइन की निजकारी आखिरी मराहिल में। ज़राए का कहना है कि कंसोर्शियम 23 दिसंबर को अपनी अपनी बोली जमा कराएंगे। कंसोर्शियम को PIA का तमाम रिकॉर्ड फराहम कर दिया गया। PIA इंतज़ामिया और चारों कंसोर्शियम ऑफिशल्स का आज आखिरी इजलास हुआ। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची मोहम्मद सलाहुद्दीन से। अपडेट कीजिए सलाहुद्दीन। की खरीदारी में दिलचस्पी रखने वाले कंसोर्शियम के आरिफ हबीब और अकील करीम रेड्डी ग्रुप का गुज़श्ता रोज कराची में PIA हेड ऑफिस में बैठक हुई थी। लाहौर, इस्लामाबाद में भी कंसोर्शियम के इजलास और PIA हुकाम और निजकारी कमीशन हुकाम से यौमिया बुनियादों पर रिकॉर्ड और तफसील मांग रहे हैं। PIA की निजकारी के मुतालिक चारों कंसोर्शियम मुकम्मल संजीदा नजर आते हैं। ज़राए के मुताबिक PIA की कितनी बोली लगाई जाए, चारों कंसोर्शियम के फाइनेंस, HR और माहिरीन ने PIA से मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल किया है, जबकि CEO PIA, चीफ HR और अफसर चीफ फाइनेंस अफसर समेत PIA के आला हुकाम के साथ तमाम कंसोर्शियम के हुकाम की भी आखिरी इजलास हो चुके। तमाम कंसोर्शियम अपनी बिड 23 दिसंबर को बोली में पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले कंसोर्शियम को PIA हवाले किया जाएगा, जबकि PIA के पास 90 से ज्यादा रूट्स भी हैं। PIA के मुलाजमीन मजमूई तादाद 4,000 है। कंसोर्शियम को रिकॉर्ड और तफसील भी फराहम की गई है। PIA की यौमिया डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट से कई आमदनी की तफसील भी कंसोर्शियम को फराहम की गई है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया सलाहुद्दीन। PTI में इतनी सलाहियत नहीं कि वो मुसल्लह जद्दोजहद कर सके। ऐसा करेंगे तो एक्शन भी सख्त होगा। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। एक सवाल पर कहा, 9 मई वाक़यात में फैज़ हमीद मुलव्वस पाए गए तो फिर शवाहिद दें या ना दें, जो मुलव्वस होंगे उन पर बड़ा चार्ज होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा, NFC फार्मूले में तब्दीली का फैसला हुआ है, लेकिन इसके खद्दोखाल मुख्तलिफ हैं। पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादी जमातें सर जोड़कर हल निकालेंगी। सब इत्तेहादियों को मना लिया जाएगा, सब एक दूसरे को मनाएंगे। मुसल्लह जदोजहद की बात कर रहे हैं, जबकि इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये एक मुसल्लह जदोजहद कर सके। और जब ये मुसल्लह जदोजहद की बात करेंगे तो इनके साथ एक्शन या कानून के मुताबिक सलूक होगा, उसका फिर गिला क्या। May 9 वाला जो मुकदमा है उसकी अब भरपूर तैयारी है। जनरल फैज हमीद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि गवाही देंगे। वो किसी डील के तहत गवाही देंगे। 9 मई अगर कोई एविडेंस ये आ जाती है वाकयात के पसे पर्दा कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी भी थी कि अदारे के अंदर तोड़ फोड़ की जाए, तो अगर ऐसा हुआ है तो वो उसकी अगर एविडेंस सामने आती है, फैज हमीद साहब अगर मुलव्वस पाए जाते हैं, एविडेंस दें या ना दें, जो लोग उनके साथ इसमें मुलव्वस होंगे। इतला ये है कि फैसला हो गया है, पीपल्स पार्टी माने, नखरे करे, एहतजाज करे, NFC का फार्मूले में तब्दीली होगी, चाहे मुख्तलिफ नामों से हो। फैसला हो गया है, लेकिन इस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से आप बयान फरमा रहे हैं। पीपल्स पार्टी हो, बाकी जो कोलिशन पार्टनर्स हो, सब बैठ के
سارے معاملات کو ڈسکس کر کے ایسا حل نکالیں گے. ری ایلوکیشن ہر قیمت پہ ہوگی لیکن سب کی رضامندی شامل کروا دی جائے گی. ری ایلوکیشن ہوگی اور باہمی رضامندی سے ہوگی, یعنی کہ سب کو منایا جائے گا کہ سارے ایک دوسرے کو منائیں گے. اور آسٹریلیا میں دہشت گردی کرنے والا بھارتی نکلا. بھارتی اور آسٹریلوی حکام نے ساجد اکرم کے بھارتی ہونے کی تصدیق کر دی. ساجد اکرم بھارتی حیدرآباد سے اسٹوڈنٹ ویزے پر آسٹریلیا گیا تھا. باپ بیٹا کچھ دن پہلے فلپائن گئے تھے جہاں عسکری تربیت لی. سڈنی حملے کے دہشت گرد ساجد اکرم کا بھارتی حیدرآباد میں گھر ہے. ریاست تلنگانہ پولیس نے ایک پریس ریلیز میں اس کے بھارتی ہونے کی تصدیق کر دی. ساجد اکرم نے آسٹریلیا میں بیٹے کے ساتھ مل کر 15 افراد کو گولیوں کا نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا. ساجد اکرم 1998 میں بھارتی پاسپورٹ پر اسٹوڈنٹ ویزے پر آسٹریلیا گیا تھا. وہ بھارت میں اکثر رشتہ داروں سے رابطے میں رہتا. آسٹریلیا آنے کے بعد 6 بار بھارت واپس گیا. اس نے بھارتی پاسپورٹ رکھا ہوا تھا. Sajid Akram was born here in Hyderabad. He's completed his BCom, that is graduation in Hyderabad. After that, he's left to Australia. Family have to say is that after Sajid had left the country here, he's travelled only 6 times reportedly just for an occasion of related to property dispute. آسٹریلوی حکام نے بتایا ساجد اکرم اور اس کا بیٹا نوید کچھ عرصہ پہلے فلپائن گئے تھے. ساجد نے بھارتی جبکہ نوید نے آسٹریلوی پاسپورٹ پر سفر کیا تھا. دونوں نے فلپائن میں مبینہ طور پر عسکری تربیت لی. فلپائنی حکام نے بتایا دونوں حملہ آور 1 نومبر 2025 کو فلپائن پہنچے اور 28 نومبر کو واپس روانہ ہوئے. آسٹریلوی وزیر اعظم نے بھی تصدیق کی ہے کہ حملہ آوروں کی سرگرمیاں داعش سے متاثر تھیں. ویلکم بیک. جھوٹ ہر بار بولتے ہو تم, شرم تم کو مگر نہیں آتی. سڈنی سانحے پر جھوٹی خبریں جاری کرنے والا انڈین میڈیا پھر رسوا. چانکیے کے چیلے اپنے ہی چالوں کا شکار ہو گئے. بھارتی میڈیا نے پاکستان کو سڈنی حملے کا ذمہ دار قرار دیا تھا. دہشت گردوں کا عطا پاکستان سے ملے نہ ملے لیکن جھوٹی خبروں کا پتہ بھارت سے ضرور نکلتا ہے. بھارتی میڈیا خبر سے پہلے الزام تیار رکھتا ہے. پاکستان دشمنی کی ریڈی میڈ پروڈکٹ ہر بریکنگ نیوز کے ساتھ مفت بانٹی جاتی ہے. The problem is Pakistan. Sajid Akram and his 24-year-old son Naveed Akram, both from Pakistan. He has Pakistani roots. This is an example of Pakistani terrorism. ہم حملہ ہوا تو بھارتی میڈیا نے حسب روایت جھوٹ کا ریلا بہا دیا. ثبوت نہ شواہد نہ ذمہ داری, صرف ہذیان اور ہیجان. دنیا نے دیکھ لیا جہاں صحافت ختم ہوتی ہے وہیں سے بھارتی میڈیا شروع ہوتا ہے. کسی کو گولیاں چلاتے ہوئے دیکھا؟ نہیں, میں نے گولیاں چلاتے ہوئے نہیں دیکھا. کسی کو دیکھا گولیاں چلاتے ہوئے؟ گولیاں چلاتے ہوئے نہیں دیکھا. میں حملہ ہوا, حملہ آور پکڑا بھی گیا لیکن بھارتی پترکار ساجد اکرم کو پاکستان میں اس وقت تک ڈھونڈتے رہے جب تک حقیقت نے ان کے منہ پر تماچا نہیں مار دیا. Said suspect Sajid Akram is from India. Shooter there earlier thought that the father-son duo were of a different nationality. پتا چلا کہ ملزم کا تعلق تو بھارتی حیدرآباد سے ہے تو مودی میڈیا کو اچانک یاد آ گیا کہ شدت پسندی کا کوئی وطن نہیں ہوتا. There is no any kind of radicalization link or any information about his radicalization at that moment because it is not linked to Telangana. کام ہو یا سڈنی کہانی بدل جاتی ہے لیکن اسکرپٹ وہی رہتا ہے. ہر بار کی طرح اس بار بھی چانکیہ کے چیلے پھر رسوا ہو گئے. پاکستانی نیشنل بیسڈ ان سڈنی. میرے پاس مت آنا کہ میجر صاحب آپ نے بول دیا اور یہ غلط نیوز. میں نے کوئی غلط نیوز نہیں چلائی. بار جھوٹ بولو. کراچی اتحاد ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک شخص کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. مقتول کی شناخت نصیر کے نام سے کی گئی ہے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سلمان لودھی سے. اپڈیٹ کیجیے سلمان. دیکھیں, اورنگی ٹاؤن اتحاد ٹاؤن کے قریب ڈکیتی کی واردات ہو رہی تھی. موٹر سائیکل سوار ملزمان جب شہری سے موبائل فون چھین کر فرار ہوئے تو نوجوان ڈکیتوں کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے آئے. اس دوران ڈکیتوں نے بھی فائرنگ کر دی. نصیر سینے میں گولی لگنے کی وجہ سے زخمی ہوتا ہے لیکن اس کو اسپتال منتقل کرنے کے دوران یہ زندگی کی بازی ہار گیا. پولیس کے مطابق مقتول اسکریپ کا شیر شاہ کے علاقے میں کام کرتا ہے. اورنگی ٹاؤن کا رہائشی ہے. پولیس کہتے ہیں ملزمان اس سے رقم اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے جن کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. کراچی میں گھریلو ملازمہ ماں بیٹی کی سابقہ مالکن کے گھر میں ڈکیتی. پہچانے جانے کے خوف سے سابقہ مالکن کو چھریوں کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا. ماں بیٹی گرفتار. تیسرے ملزم کی تلاش جاری. دیکھیے یہ رپورٹ.
لیر الفلا کے علاقے میں ملازمین کی سابقہ مالکن کے گھر پر ڈکیتی، لاکھوں روپے اور زیورات لوٹ کر فرار ہو گئی۔ ملزمان نے پہچانے جانے کے خوف سے گھر کی مالکن پر چھریوں سے حملہ کیا۔ متاثرہ خاتون کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ ماں نے جو ہے بندے کو باہر فون کیا، وہ اندر آیا اور اس نے چھری سے پیچھے کی طرف سے وار کیا۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے 24 گھنٹوں کے اندر دونوں ماں بیٹی کو گرفتار کر لیا۔ پہلے یہ یہاں ملازمہ رہ چکی ہے سالوں پہلے، اور سال کے سال گوشت لینے آتی تھی، اکثر و بیشتر اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تو مدد کے لیے آتی تھی۔ پولیس حکام کے مطابق واردات میں شامل ملزمہ کے مفروض شوہر کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ملزمان سے لوٹا ہوا سامان اور واردات میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ کیمرہ مین ندیل خان کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ خبر ہے جیکب آباد سے، جہاں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران سنگین جرائم میں ملوث ملزم علی جان ملغانی مارا گیا۔ حکومت سندھ نے ملزم کے سر کی قیمت 5 لاکھ روپے لگا رکھی تھی۔ پولیس حکام نے بتایا ہے مقابلہ تحصیل ٹھل کے A سیکشن تھانے کی حدود میں ہوا۔ ملزم 70 سے زائد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا۔ ملزم کی لاش تعلقہ اسپتال ٹھل منتقل کر دی گئی۔ ملزم کے ساتھیوں کی تلاش جاری ہے۔ ملزم تحصیل گڑھی خیروں میں دہشت کی علامت بنا ہوا تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں بارش نہ ہونے کا ذمہ دار بھی آپ مجھے ٹھہرائیں تو تھینک یو سو مچ۔ بلوچستان میں موسمیاتی تبدیلی کے سب سے زیادہ اثرات ہیں۔ خشک سالی پر عالمی اداروں اور وفاق سے مدد مانگی ہے۔ کم وسائل کے باوجود کلائمیٹ فنڈ بنا دیا۔ ذمہ دار بھی اگر آپ مجھے ٹھہرائیں کہ بارش نہیں ہو رہی تو تھینک یو سو مچ۔ کلائمیٹ چینج فیکٹس بلوچستان میں سب سے زیادہ ہیں۔ نیچرل ڈیزاسٹرز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ڈراؤٹ کی سچویشن ہے، انٹرنیشنل پارٹنر سے ریکویسٹ کی کہ پلیز ہیلپ اس۔ فیڈرل گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں کہ پلیز ہیلپ اس۔ بانی PTI ہٹے کٹے ہیں، سردیاں ہیں تو آج کل باہر سے فرائڈ فش منگا کر کھاتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں اب وہ زمانے نہیں رہے کہ خشک میوے سردیوں میں کھاتے ہیں۔ بانی PTI کے جار ہر وقت ڈرائی فروٹ سے بھرے رہتے ہیں۔ موصوف اپنی صحت کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں کہا ستھرا پنجاب کے بعد اب ستھرا پاکستان مہم چل رہی ہے۔ فیض حمید کی سزا اچھی خبر ہے، باقی اداروں کو بھی بسم اللہ کرنی چاہیے۔ اب وہ نہیں رہی زمانہ کہ ڈرائی فروٹ سردیوں میں کھاتے ہیں، اب تو ڈرائی فروٹ ہر موسم میں کھاتے ہیں، اور موصوف کے جارز ہر وقت وہاں پہ الحمدللہ بھرے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی صحت کا بڑا اچھا خیال رکھتے ہیں۔ بچے کھٹے کٹے اور آج کل تو فرائیڈ فش بھی منگاتے ہیں۔ ستھرا پنجاب کے بعد اب ستھرا پاکستان مہم چل رہی ہے۔ اس مہم کے تحت فیض حمید کو سزا سنائی گئی ہے۔ پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔ اب باقی اداروں کو بھی اس کے اوپر بسم اللہ کرنی چاہیے۔ جو اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں، سیاست کے اندر مداخلت کرتے ہیں، یہ روایت اب ختم ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی گئی۔ صوبائی وزیر مینا خان آفریدی، شفیع اللہ جان، اقبال آفریدی کو بھی اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز ہو گیا۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں سہیل آفریدی اور دیگر بار بار طلبی کے باوجود اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت پیش نہیں ہوئے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ رمنا میں مقدمہ درج ہے۔ اس سے پہلے عدالت سہیل آفریدی اور دیگر کے خلاف تھانہ نون میں درج مقدمے میں بھی اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر چکی ہے۔ دوسری جانب PTI کے اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے پارٹی گروپوں میں سیاسی کمیٹی، فنڈز غائب ہونے، بار کونسل انتخابات پر گرما گرمی ہوئی۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے بانی PTI نے نئی سیاسی کمیٹی بنانے کا نہیں کہا، معمولی تبدیلی کا کہا تھا۔ سلمان اکرم سے پوچھا گیا آپ نے پارٹی سیکریٹری جنرل ہو کر بار الیکشن کیوں لڑا؟ قاضی انور کا استعفیٰ سیکریٹری جنرل کی وجہ سے آیا۔ سلمان اکرم نے اپنا نام پہلے نمبر پر رکھا تھا۔ پارٹی کے 30 کروڑ سے زائد کے فنڈز غائب ہونے پر بھی PTI گروپوں میں تشویش ہے۔ بانی اور دیگر اسیروں کے وکلاء کی فیسوں کے لیے اوورسیز نے 30 کروڑ سے زائد رقم بھیجی تھی، وہ رقم کہاں گئی؟ ارکان پارلیمان سے کیوں ماہانہ 1 لاکھ روپے مانگے جا رہے ہیں؟ باجاور میں دہشت گردوں کی انسداد پولیو ٹیم پر فائرنگ سے پولیس اہلکار سمیت 2 افراد شہید ہو گئے۔ وزیر اعظم نے پولیو ٹیم پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ پولیو ٹیم کے تحفظ پر مامور پولیس اہلکار کی شہادت پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم نے تخریب کاروں کی جلد شناخت اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت کی۔ کہا پولیو کے خاتمے تک مہم پوری تحریک کے ساتھ جاری رہے گی۔ اور قومی انسداد پولیو مہم جاری، کراچی میں والدین اب پولیو ویکسین کو پہلے سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ پولیو سے پاک ماحول کے لیے انسداد پولیو مہم 21 دسمبر تک جاری رہے گی۔ رپورٹ کر رہے ہیں انور خان۔
पोलियो काम इस बात पर इंतहाई खुश नजर आते हैं कि वालिदैन अब घरों के करीब वाक़ई पोलियो मराकज़ में अपने बच्चों के साथ मौजूद होते हैं। मुसलसल पोलियो मुहिम के वाज़ेह असरात अब नुमायां होना शुरू हो चुके हैं। पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाना चाहिए और ये एक बच्चा जो नहीं पिएगा उसके पूरे जिस्म में ये फैल सकता है ना। ये अपने बच्चों की हिफाजत के लिए हमें उनको पिलाना ज़रूरी है। बुनियादी सेहत मराकज़ में मामूल की वैक्सीन पर भी अब वालिदैन की तवज्जो है जो उनके बच्चों की क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने में अहम होती है। ज़रूर अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और टीके लगवाएं, ये ज़रूरी है इनके लिए। पोलियो टीम के साथ भरपूर ताउन करना चाहिए और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए। सूबे के 30 अजला की 1345 यूनियन काउंसिलों में पोलियो मुहिम चलाई जा रही है जिसमें यूनिसेफ की मामलत भी शामिल है। हमारी पोलियो मुहिम जो साल की आखिरी पोलियो मुहिम है और इस मुहिम में हम सिंध भर में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। रवा साल सूबे सिंध में पोलियो को 6 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और माहौलियाती निगरानी के जरिए पोलियो वायरस की बरवक्त निशानदेही भी की जा रही है। 2025 की आखिरी इंसदादे पोलियो मुहिम इस वक्त पूरे मुल्क में जारी है। वालिदैन से अपील की गई है कि वे उस इंसदादे पोलियो मुहिम में भरपूर ताउन करें ताकि पोलियो का खात्मा किया जा सके। कैमरामैन नवाज शेख के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। पाकिस्तान कस्टम्स का कोयटा में बड़ा एक्शन। 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 1 अरब 38 करोड़ रुपए की मनशियात और स्मगल शुदा गाड़ियां बरामद कर ली। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अंजुम वहाब से। जी अंजुम। कोयटा इन्फोर्समेंट ने ये 2 कार्रवाइयाँ की हैं जिसमें 1 अरब 38 करोड़ रुपए मालियत की मनशियात, स्मगल शुदा सामान और गाड़ियाँ जब्त कर ली हैं। जब्त शुदा सामान में बड़ी मिकदार में मनशियात, सिगरेट, छालिया, भारतीय अद्वियात, चाइना नमक, ऑटो पार्ट्स और 1 गाड़ी और 3 ट्रक भी शामिल है। कलेक्ट्रेट हमने निर्धारित क्रॉस पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल किए जाने वाले 3 कंटेनर को रोका और एक और कार्रवाई में एक कस्टम इन्फोर्समेंट कोयटा ने निर्धारित करार पुलिस की मदद से 1 गाड़ी को रोका। इसमें से मनशियात बरामद कर ली। मनशियात गाड़ी के निचले हिस्से में खुफिया खानों में स्पेयर व्हील में छुपाई गई थी। बैन अवी मंडी में बरामद करदा मनशियात की मालिकियत तखमीना 1 अरब 23 करोड़ रुपए लगाया गया। जब्त की गई तमाम अशिया को कस्टम एक्ट के तहत जब्त कर लिया गया और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची में ई चालान से बचने के लिए मुख्तलिफ हरबे आजमाने वालों की खैर नहीं। कराची पुलिस चीफ ने जुमे से सख्त एक्शन का इंदिया दे दिया। एक्साइज डिपार्टमेंट, CPLC डिस्ट्रिक्ट और ट्रैफिक पुलिस मुश्तरका तौर पर सड़कों पर नाका लगाकर एक्शन लेंगे। अफजल खान की रिपोर्ट। के मोटरसाइकिल और कार मालिकान हो जाएं होशियार। ई चालान से बचने के लिए टेम्पर्ड नंबर प्लेट वाले अफराद सीधा जाएंगे जेल। सिंध पुलिस ने डंडा उठा लिया। 19 दिसंबर से शुरू होने वाले क्रैकडाउन में CPLC और एक्साइज डिपार्टमेंट भी हमरा होंगे। हम एक बड़े पैमाने पे एक कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। नंबर प्लेट अगर नहीं है तो दैट्स अ सीरियस वायोलेशन। डिटेंशन होगी गाड़ी की और कॉन्फिस्केशन होगी। डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट सिंध शबाना बलोच ने बताया कि अब तक शहरियों को 20 लाख कानूनी नंबर प्लेट्स का इजरा कर चुके हैं। नंबर प्लेट्स चल रही है रेक्टो रिफ्लेक्टिव, हम 20 लाख के करीब शहरियों को दे चुके हैं। जुलाई तक की नंबर प्लेटें दे दी हैं, अगस्त तक की नंबर प्लेट हमारे पास मौजूद हैं। DIG ट्रैफिक का कहना था कि ओपन लेटर पर चलने वाली अब तक 500 से ज्यादा गाड़ियां ब्लैक लिस्ट पूल में शामिल कर चुके हैं। इसने सहूलत दी हुई है कि आप किसी भी सहूलत सेंटर पे जाएं और अपना बायोमेट्रिक कराकर अपने नाम से उसको उतरवा लें। पुलिस हकाम ने ई चालान सिस्टम के नफाज के बाद ट्रैफिक हादसात में कमी आने का भी दावा किया है। कैमरामैन मुस्तदसन हुसैन दानिश के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। कराची की मसरूफ तरीन सड़क एम ए जिना रोड पर फिर गटर उबल पड़े। मोटरसाइकिल सवारों और राहगीरों का गुजरना मुश्किल हो गया। कार सवार ट्रैफिक जैम में फंसे रहते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कराची की अहम शाहराह एम ए जिना रोड पर तरक्याती काम के दौरान नकासी आप की लाइन टूट गई। सीवरेज के पानी की वजह से जहां मोटरसाइकिल सवार परेशान हैं, वहीं पैदल चलना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं। गाड़ियां बंद हो जाती है, अब क्या करें हम। पानी पहुंचे में चलने में बहुत मुश्किलात हो रही गाड़ी में। बाइक वालों को बहुत परेशानी है, उसके साथ लेडीज होती है, बाइक बंद हो जाती है। पानी की निकासी न होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। इतनी बड़ी शाहरा है, ये चंडीगढ़ रोड इसको टच करती है, सदर टच करती है, उसके बावजूद भी इतनी मेन शाहरा के ऐसे बुरा सूरत हाल है। इतना बड़ा शहर है फिर भी बुरा हाल है। शहरियों ने बल्दियाती इदारों से हंगामी बुनियादों पर सीवरेज के निजाम की बहाली के लिए अपील की है। एम ए जिना रोड पर कई मुकामात पर सीवरेज का पानी जमा हो जाने के बाइस ट्रैफिक सुस्त रवी का शिकार है और शहरी परेशानी से दोचार हैं। कैमरामैन नोमान शेख के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। गवर्नर सिंध की खुसूसी दावत पर UAE के सफीर का गवर्नर हाउस कराची का दौरा। इमाराती सफीर ने पाकिस्तान को बेहतरीन दोस्त, कराची को मेहमान नवाज शहर करार दिया।
گورنر کامران ٹیسوری نے اس رمضان میں بھی 5 لاکھ افراد کے لیے اتحاد رمضان دسترخوان لگانے کا اعلان کر دیا۔ رافع حسین کی رپورٹ۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی خصوصی دعوت پر نئے اماراتی سفیر سالم محمد الذهبی قونصل جنرل بخیت عتیق الرومیتی کے ہمراہ گورنر ہاؤس دورے پر پہنچے۔ اماراتی سفیر نے شجرکاری مہم کے تحت پودا لگایا اور کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ ترانوں کی گونج میں پرچم کشائی ہوئی۔ کامران ٹیسوری نے عرب ممالک کی بھرپور حمایت کو مستحکم پاکستان کی ضمانت قرار دیتے ہوئے کہا کہ UAE پاکستان کے سرمایہ کاروں کو بھرپور سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ یہ جو عرب ممالک کی سپورٹ پاکستان کو ملی ہوئی ہے، پاکستانی بزنس کمیونٹی کو ویزاز کے ایشوز ہوں یا کوئی بھی ایشو ہو، یہ ہر وقت ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ آج ایمبیسڈر صاحب نے بھی یہی یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کی مکمل سپورٹ پاکستان کے ساتھ رہے گی۔ معزز مہمان نے گورنر ہاؤس کے دورے اور کامران ٹیسوری کی مہمان نوازی کو یادگار قرار دیتے ہوئے پاکستان کو بہترین دوست ملک قرار دیا۔ My first visit to Karachi and really it's very welcoming city. The relationship between UAE and Pakistan we think is remarkable. It's very historic. اماراتی سفیر سالم الذهبی نے امید کی گھنٹی بھی بجائی۔ گورنر سندھ نے اماراتی سفیر اور عملے کو راشن ڈرائیو، شکایتی سیل، قائد روم سمیت گورنر ہاؤس کا دورہ کرایا، جبکہ معزز مہمانوں کو روایتی شال بھی پیش کی گئی۔ کیمرامین SM عدنان کے ساتھ رافع حسین، ARY نیوز، کراچی۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر سالم محمد الذهبی اور کراچی میں کونسل جنرل بخیت عتیق الرومیتی کی زرداری ہاؤس میں فریال تالپور سے ملاقات۔ پاکستان اور UAE کے دیرینہ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، معاشی ترقی، ٹیکنالوجی اور ثقافتی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ UAE حکام نے پاکستان کو قابل اعتماد اور اسٹریٹجک شراکت دار قرار دیا اور امارات میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے کردار کو سراہا۔ پاکستانی شہریوں کے لیے ویزا سہولتوں میں آسانی پر مشترکہ خواہش کا اظہار کیا گیا۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی سیالکوٹ میں مختلف حلوہ جات کی دکانوں پر رش بڑھ جاتا ہے۔ شہری بڑی تعداد میں دوستوں اور اہل خانہ کے ہمراہ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس بارے میں مزید بتائیں گے نمائندہ ARY نیوز عامر جاوید بٹ۔ بالکل سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شہریوں نے موسم کو انجوائے کرنے کے لیے مختلف حلوہ جات کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے۔ میں اس وقت شہر کی ایک معروف حلووں کی دکان پر موجود ہوں، جہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد اپنے دوستوں کے ہمراہ یہاں پر آئی ہوئی ہے۔ ہمارے سیالکوٹ کی سوغات ہے اور جیسے ہی سردیوں کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے ہم لوگ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں اور آ کے یہاں پہ ان کے حلوہ جات سے اور ان کے اسپیشلی گلاب جامن سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہماری 50 سال پرانی دکان ہے، یہاں پہ لوگ آتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں اور گھر والوں کے لیے پیک کروا کے لے کے جاتے ہیں۔ جو سیال کوٹی ہیں وہ کھانے پینے کے بڑے شوقین ہیں، وہ اپنے کاروبار سے فارغ ہو کر شام کو یہاں پر آتے ہیں، دوستوں کے ہمراہ آتے ہیں، اس طریقے سے ان کے وہ لطف اندوز بھی ہوتے ہیں اور ساتھ موسم کو بھی انجوائے کرتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ گپ شپ بھی لگا لیتے ہیں۔ جی اور خبر ہے ملتان سے، نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ذیشان حبیب کے اغوا کی کوشش۔ 4 گاڑیوں میں سوار 15 مسلح افراد نے ذیشان حبیب کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یاسر شیخ سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں، اپڈیٹ کیجئے یاسر۔ کچھ دیر پہلے جو ہے ذیشان حبیب جو کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر NCCI ہیں، انہوں نے رپورٹ کیا ہے باقاعدہ پولیس کو بھی اور میڈیا کو بھی، اور باقاعدہ اپنا اس حوالے سے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا گیا ہے کہ انہیں ان کی رہائش گاہ ملتان ہوم سے جو ہے اغوا کرنے کی کوشش کی۔ اغواکار 4 گاڑیوں میں سوار تھے اور تقریباً تعداد بتائی جا رہی ہے کہ وہ 15 لوگ تھے، اور انہوں نے ان کے گھر میں گھس کے ان کے اہل خانہ کو زد و کوب کیا اور ان سے ذیشان کا پوچھا۔ ذیشان چونکہ اس وقت ذیشان حبیب کے مطابق وہ گھر پہ ہی موجود تھے اپنے ایک دوست کے ساتھ، اور جب سچویشنز کو انہوں نے CCTV کیمرے میں دیکھا کہ اس کے گھر میں کچھ لوگ داخل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے عقبی دروازے سے جو ہے وہ باہر جانے میں اپنا راہ نجات سمجھی، اور جو علی ایک ان کے دوست وہاں گھر پہ موجود تھے، ذیشان حبیب نے بتایا کہ وہ اغواکار اس کو ذیشان سمجھ کے لے گئے، لیکن آگے جا کے جب انہوں نے اس کی شناخت کو کنفرم کیا تو وہاں پھینک کے چلے گئے۔ اس ساری صورتحال کے تناظر میں جو ذیشان حبیب کا موقف ہے کہ وہ اغواکاروں کو جانتے نہیں ہیں، لیکن CCTV فوٹیجز کے مطابق جو ہے یہی ایک گاڑی، اغواکار کی گاڑی، ایک ان کے دوست کو جو کہ 3 دن پہلے اسامہ نامی ایک دوست اغوا ہوا تھا، اس کے اغوا میں بھی استعمال ہوئی ہے۔
ذیشان حبیب کی اس ساری صورتحال پر مبنی ویڈیو بیان بھی جاری کیا گیا ہے اور ٹی وی فوٹیجز بھی جاری کی گئی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسلح افراد ہیں جو کہ ذیشان حبیب کی رہائش گاہ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی اس وقت کی جو سچویشن ہے موقع کے اوپر پولیس، ڈولفن فورس اور ایس پی گلگشت موقع پہ پہنچے اور وہ حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیورو چیف ملتان یاسر شیخ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ کراچی آرٹس کونسل کے زیر اہتمام 18ویں عالمی اردو کانفرنس 25 دسمبر سے شروع ہوگی۔ کانفرنس کا عنوان جشن پاکستان رکھا گیا ہے۔ پریس کانفرنس میں تفصیل بتاتے ہوئے صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ نے کہا، اردو کانفرنس 18 سالوں سے منعقد ہو رہی ہے۔ اس مرتبہ بھارت کا کوئی بھی ادیب آن لائن یا پھر خود کانفرنس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وہ کہتے ہیں پاکستان آنا تو مشکل نہیں، لیکن واپس بھارت جانا آسان نہیں ہوگا۔ اس بار مختلف سیشنز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے موجودہ حالات میں ادب پر اثرات کا سیشن بھی شامل ہے۔ میگا ایونٹ کا اختتام 28 دسمبر کو قوالی کے ساتھ ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔